جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید بھی نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تم تب تک صبر رکھو جب تک تمہیں تمہاری من پسند چیز سے اللہ نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جس پر تم کبھی دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جس پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہوں۔ دعا کرتے وقت آنکھوں سے آنسو آ جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھو، کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ ان کے لیے معجزوں کی برسات برساتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو تمہاری زبان ایک ہی دعا کو کیوں بار بار دہراتی؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی مدد کا وقت یقیناً بہت قریب ہے۔ بس تم اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر اجر دے گا۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے دیکھو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ بس تم قبولیت پر یقین رکھو، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنے رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ کی بہتری چھپی ہے۔ وہی تو ہے تمہارے دل کی آواز سننے والا۔ بس تم لوگوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنے دل کا حال اسے سناؤ اور اسی سے دل کی رفوگیری کی امید رکھو۔ جو نصیب میں نہ ہو اسے تڑپتی ہوئی دعا مقدر میں لے آتی ہے۔